السلام علیکم جی تمام دوستوں کو۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ لاسٹ ٹائم جو انجینئر صاحب نے سیشن کیا علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ، اس میں بے بنیاد اعتراضات تشیعوں پر کی ہیں، ان کے آلریڈی تفصیلی جوابات ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں، دو ڈیڑھ گھنٹے کے کلپ ہیں، لیکن ظاہری بات اتنے بڑے بڑے کلپ کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو ان کے ایک ایک پوائنٹ 23 کے 22 منٹ کا وہ جو کلپ ہے، ان کے ایک ایک اعتراض کا علمی جواب اور انشاءاللہ پکی والا جواب ان کو دیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہمارا مقصد ان پر طنز و تنقید نہیں ہے، لیکن صرف ان کے لیے لمحہ فکریہ پیدا کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو کا جو پرپز ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کے خلاف حدیث قبول نہیں کریں گے۔ انجینئر صاحب، یہ اصول شیعہ کا ہے، یہ اصول آپ کا نہیں ہے، اور یہ اصول آپ ثابت کریں اپنے منہج میں ٹائم قیامت تک ہے۔ جبکہ زبیر علی زئی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو حدیث کو قرآن کے خلاف کہتا ہے، صحیح ترین حدیث چاہے کسی کتاب کے اندر بھی ہو، وہ انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھیں گے۔ ہم نے سارے حوالہ جات ڈسپلے کروائے ہیں اور ان کے لیے ایک لمحہ فکری، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور انشاءاللہ ان کے تمام اعتراضات کے، بے بنیاد تمام اعتراضات کے انشاءاللہ تفصیلی جواب انشاءاللہ ہم یہاں پہ ریکارڈ کروائیں گے۔ جزاک اللہ، ویڈیو دیکھیں۔ آگے میں مان لوں گا اس کی، اگر آپ روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں۔ اور کتابوں کی، طبرانی کی روایت ہے، ہمیں تو کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن، بخاری، مسلم کے مقابلے پر ان روایتوں کو مان لیں۔ یہ قطعاً توحید کے بالکل منافی رزلٹ اس سے نکالتے ہیں۔ اگر کسی نے نکالنا ہے تو وہ والا رزلٹ نکالا جو میں نکال رہا ہوں، اس سے بڑھ کر تو کوئی رزلٹ نکل نہیں سکتا۔ اگر اس طریقے سے آپ کریں تو میرے بھائی پھر نہیں، مرزا صاحب جو باتیں کرتے ہیں اتنے دعوے کے ساتھ، جو رزلٹ میں نکال رہا ہوں وہی درست ہے، جو ان کے محدثین نکال رہے ہیں، جو ان کے استاد جن کو کہتے ہیں وہ نکال رہے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت غلط نتیجے نکل رہے ہیں، یعنی جو محدثین نکال رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ غلط نتیجے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وہ صحیح رزلٹ وہ جو میں نکالوں گا۔ اور ایک بات جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، تو زبیر علی زئی جو ان کو جو استاد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ برصیر کا جو ہے بخاری ہے، وہ تو اس اصول کو مانتے ہی نہیں۔ یہ اصول جو ہے وہ اہل تشیع کا اصول ہے، اہل سنت کا اپلائی نہیں ہوتا۔ بھائی اصول ہمارا ہے اور اپلائی اپنے منہج پہ کرتے ہو۔ یہاں تو کہ میرا اہل سنت منہج سے تعلق نہیں، میں سب منہج کو مانتا ہوں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ کہتے ہو میرا تعلق صرف اہل سنت منہج سے ہے، تو پھر اہل سنت کے اصولوں کو قبول کرو نا، پھر شیعہ اصول کو چوری کو کرتے ہو، اس کو فٹ کو کرتے ہو۔ مانتے ہیں جن کے حوالے ہمیشہ یہ دیتے رہتے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب، اور ان کی تحقیقات پر یہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی انفسائز کرتے ہیں کہ ان کی تحقیقات کو قبول وہ کریں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دور کی کتابیں کیا ہوتی ہیں اور نزدیک کی کتابیں کیا ہوتی ہیں، تو حدیث کو قبول کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کی کتاب ہے مقالات، اس کی جلد اول ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے۔ یہ اس کے اندر لکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ صحیح حدیث چاہے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہو، یا سنن اربع و مسند احمد وغیرہ میں ہو، یا دنیا کی کسی معتبر اور مستند کتاب میں صحیح سند سے موجود ہو، تو اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے۔ وہ یہ دور اور نزدیک کی کتاب نہیں، وہ فرماتے ہیں دنیا کی کسی بھی معتبر کتاب میں، مستند کتاب میں سند اس کی صحیح ہونی چاہیے، تو اس پر ایمان بھی لانا فرض ہے اور اس پر عمل بھی آپ کریں۔ اور دوسرا ساتھ وہ کیا فرماتے ہیں، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، مان لوں گا اس کی، اگر آپ روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں کہ نہیں پھر ان روایتوں کو ہم کیسے مان لیں۔ وہ فرماتے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب کہ اسے ظنی، خبر واحد، مشکوک، اپنی عقل کے خلاف یا خلاف قرآن وغیرہ کہہ کر رد کر دینا باطل، مردود اور گمراہی ہے۔ انجینئر صاحب اس روایت پر، جس روایت پر کلام کر رہے ہیں وہ سندن صحیح ہے روایت، اس لیے وہ سند کو تو ضعیف ثابت نہیں کر رہے ہیں انجینئر صاحب، سندن تو صحیح ہے۔ حافظ زبیر صاحب جو ان کے شیخ ہیں، وہ ان پر اور ان کے جیسے لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی صحیح سند سے روایت ثابت ہو جائے تو اگر آپ کہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ فرماتے ہیں یہ قول آپ کا باطل ہے، مردود ہے، اور کیا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ تو گمراہی کی طرف آپ گئے ہوئے ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں حافظ زبیر علی صاحب، معلوم ہوا کہ زمانہ تدوین حدیث کے بعد اصول حدیث کی روح سے صحیح روایت کو ایمان، عقائد، صفات اور احکام سب مسائل میں قبول کرنا فرض ہے۔ میسا بھائی جو ہم نے حدیث دکھائی تھی ابھی، جو ہم نے اوپر مسند بازار میں بھی وہ حدیث دکھائی، یہ وہ حدیث ہے جس کو ابن حجر اسقلانی، آپ کو میں نے پڑھایا، وہ حاشی میں کیا لکھا ہوا ہے، ابن حجر اسقلانی اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، امام حیثمی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، امام البانی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، امام سخاوی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور غلام مصطفیٰ ظہیر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، اس صحیح حدیث کو قبول کرنا فرض ہے۔ اور انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں،
اور ایک بات جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، تو زبیر علی زئی جو ان کو جو استاد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ برصیر کا جو ہے بخاری ہے، وہ تو اس اصول کو مانتے ہی نہیں. یہ ہاں یہ اصول جو ہے وہ اہل تشیع کا اصول ہے، اہل سنت کو ہاں اپلائی نہیں ہوتا. بھائی جی اصول ہمارا ہے اور اپلائی اپنے منہج پہ کرتے ہو. یہاں تک جی کہو کہ میرا اہل سنت منہج سے تعلق نہیں، میں سب منہج کو مانتا ہوں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے. کہتے ہو میرا تعلق جی صرف اہل سنت منہج سے ہے، تو پھر اہل سنت کے اصولوں کو قبول کرو نا. پھر شیعہ اصول کو جی چوری کو کرتے ہو، اس کو فٹ کو کرتے ہو. جی 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 نہیں دیکھیں ابھی حافظ زبیر صاحب، دیکھیں یہ تو حافظ زبیر صاحب کے منہج پہ ہے نا، یہ تو انہیں کی باتیں کرتے ہیں نا کہ حافظ زبیر صاحب نے کس حدیث کو قبول کیا تو کس کو رد کیا، تو کس کو مدلس کہا، تو کس کو یہ کہا. تو یہ ان کے اصول ہمیشہ بتاتے ہیں. وہ اصول یہ لکھتے ہیں کہ حدیث اگر صحیح ہو جائے گی نا تو آپ اس کو نہ عقل کے خلاف قرار دے سکتے ہیں اور نہ اس کو قرآن کے خلاف قرار دے سکتے پیچھے دکھایا آپ نے، ٹھیک ہو میں ایک کتاب میں اس اصول کو رد بھی کیا ہوا ہے، اور قرآن جی کی آیت سے رد کیا ہے کہ جو کچھ ہاں جی تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ. اس آیت کے جی تحت کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہمارے پاس آئی ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی حدیث قبول نہیں ہوگی، یہ ضعیف بھی ہے، مردود بھی ہے اور باطل بھی ہے. جی یعنی خود قرآن پر پیش کی ہے اور پھر کہا ہے کہ قرآن پر پیش نہیں کر سکتے حدیث کو، نہیں اور کر سکتے. خود کی ہے قرآن پر پیش. بہرحال بہترین ہو گیا جعفر بھائی، کیا بات ہے. شاہ صاحب ویڈیو تھوڑی پیچھے سے کر کے پلے کیجیے گا تاکہ پوری دیکھ سکیں. جہاں سے لگاتے ہیں نا ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اگر ان روایتوں کو صحیح ماننا ہے، دور کی کتابوں کی، طبرانی کی روایت ہے، ہمیں تو کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن بخاری مسلم کے مقابلے پر ان روایتوں کو مان لیں. قرآن مسلم بخاری کے مقابلے میں ان روایتوں کو مان لیں. ان قرآن روایتوں کے کو مقابل ہے کیسی روایت؟ یہ آپ کا یہ اصول ہی نہیں نہیں، یہ اصول کو اپلائی بھی کرتے ہو. نہیں ہم ان سے، اور دوسری بات ہم ان سے یہ کرتے ہیں میسن بھائی، یہاں ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ بخاری مسلم کے خلاف روایت ہے اور قرآن کے خلاف روایت ہے تو ہم اس کو مان لیں. امام احمد بن حنبل کو کس چیز نے مجبور کیا تھا اس حدیث کو ماننے پر؟ ہمیں یہ جواب دیا جائے. امام طبرانی کو کس نے مجبور کیا تھا اس حدیث کو ماننے پر؟ یعنی کیا وہ قرآن اور یہ حدیثیں نہیں جانتے تھے؟ آخر امام میں یہ نبوی بات اور ان کے کرتے ہیں. شیوخ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ جو امام بہقی لکھتے ہیں کہ ہمارے صالحین علماء اس حدیث پر باقاعدہ عمل کرتے ہیں، ان کو کس چیز نے مجبور کیا؟ اور سب کو مجبور چھوڑیے کیا. امام البانی کو کس چیز نے مجبور کر دیا؟ کہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جب انجینئر صاحب کسی موقع پر پھنستے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی. جیسے حدیث خلیفتین کے معاملے میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے اگینسٹ ہیں، تو اینڈ میں یہ بات یہی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کو چیز پھر مجبور نہیں ثابت کرتی. کرنا پڑتا ہے نا. جو اب قرآن اور 30 بخاری خلفاء مسلم کے والی حدیث خلاف ہے. اگر دیکھیں یہ حدیث اگر قرآن کے خلاف ہے تو ہم نے بتا دیا نا کہ یہ تو سر مصنف میں لکھی ہوئی ہے نا، مسند بازار میں لکھی ہوئی ہے، آج سے 1200 سال پہلے کی کتابوں میں لکھی ہے، صحابہ کے دور سے یہ بیان ہو رہی ہے. تو ہمیں بتائیں نا کہ ان 1200 سال میں 1300 سال میں کن کن ان کے محدثین نے کہا کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. ان خلاف کے نام کسی نے لیں نا، نام لیں. یعنی میں نے آپ کو بڑی مثال دے دی کیا کہ بات غلام مصطفیٰ زہیر اور امام البانی جیسے بندے جو بھی معاصرین ہیں نا، اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو کم سے کم وہی لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اس کو کیسے ہم نے ماننا ہے. وہ تو نہیں لکھ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں اس کی سند بھی حسن ہے، ہم تو اس کو مانتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف نہیں. سوال ہے کہ بہترین. ہم ان علماء کو دیکھیں گے یا راہ چلتے ہوئے کوئی بندہ کسی بھی حدیث کو ضعیف کہہ دے اور کہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کے خلاف ہے. اب دیکھیں ایک آپ کو پتا ہے کتاب لکھی گئی تھی، اس کتاب کو عنوان ایسا تھا غالباً کہ قرآن مقدس و بخاری محدث، لگ بھگ اس طرح کا کوئی نام تھا. حافظ زبیر صاحب نے اس کا غالباً جواب بھی لکھا. اچھا اس نے بندے نے یہ لکھا کہ بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، مستقل ایک کتاب ہے باقاعدہ. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے ٹھیک ہے. بتائیے کہ کیا اس بندے کے کہنے پر کیا انجینئر صاحب مانتے ہیں کہ وہ حدیثیں ساری قرآن کے خلاف ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو دعویٰ کر رہا ہے، اس نے کتاب بھی لکھی ہے، اسے بتا دیا کہ یہ حدیثیں ہیں، یہ ان کا متن ہے، یہ دیکھو یہ قرآن ہے. وہ کہہ رہا ہے، اس نے کتاب بھی لکھی، دلائل بھی دیے، لیکن کیا انجینئر صاحب مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں مانتا. تو سوال یہ کہ سر کسی کے کہنے سے تو کوئی چیز نہیں قرآن کے خلاف بن جاتی نا، آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ کو اس کے جو ماہرین ہیں نا ان علوم کے، جو محدثین ہوتے ہیں، شارحین ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں، آپ کو ان کے کلام سے یہ چیزیں، آپ تو کتاب بھی ہے نا سر. تو آپ تو یہ ابھی تک یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کتابی انہوں نے کون سی بات کی ہے؟ کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی بات بھی کتابی نہیں کی ہے. وہ خود ان ہی کا وہ اصول یعنی مانا جو جائے تعویلات کر عمر بھائی، ان کا اصول مانا جائے تو پھر تو غامدی صاحب اور غلام محمد پرویز اور محمد شیخ جو کہتا ہے ہر چیز قرآن کے خلاف ہے، تو پھر وہ بھی ان کا بھی مقدمہ اپنی جگہ دوسرا مانا جائے گا نا. پھر یہ ان حدیثوں کو ضعیف مان لیں، ان کو کہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں تو اس لیے ہم بھی قرآن کے خلاف مانتے ہیں. اچھا پھر یہ بات کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں جو باتیں آئیں گی وہی مانی جائیں گی، تو پھر جو 30 خلفاء والی حدیث ہے وہ بخاری مسلم میں تو نہیں ہے، بخاری مسلم میں تو 12 خلفاء والی حدیث ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جی یہ تو انہوں نے خود ساختہ اصول بنا لیا نا. میں نے بھی جیسے حافظ صاحب کا دکھایا، حافظ زبیر نے کیا کہا؟ جی حافظ زبیر صاحب نے کہا کہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں حدیث ہو، وہ علم اصول جرح و تعدیل پہ پرکھ لیں گے، وہ صحیح نکل آئے گی تو قبول کریں گے. تو یہ کون سا؟ مجھے بتائیے اگر بخاری مسلم کے صاحب بعد آپ کا ذاتی حدیث، اصول ہے. یعنی بخاری مسلم کے علاوہ اگر کسی حدیث کو قبول نہیں کرنا تھا، یہ محدثین کتابیں لکھتے کیوں رہے اس کے بعد؟ انہیں ضرورت کیا پڑی؟ وہ کہتے کہ اب تو ہم لکھنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ اب تو حدیث تو وہی مانی جائے گی جو ان دونوں کتابوں میں، وہ لکھ کیوں رہے ہیں کتابیں؟ ایسا اپنے اصول ہوتے ہیں.
یہ دیکھیں نیچے کتاب ہے فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، حافظ زبیر علی زئی صاحب، انجینئر زبیر صاحب علی کے زئی صاحب، شیخ صاحب، ہاں جی، جلد نمبر 2 ہے، بابا انجینئر صاحب جان کے کی۔ شیخ صاحب ہے یہ جی۔ یہ تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ جس راوی پر بعض محدثین کی جرح ہو اور جمہور محدثین نے اسے ثقہ اور صدوق قرار دیا ہو، ایسا راوی ضابط ہونے میں کمی کی وجہ سے حسن الحدیث ہوتا ہے، اور اس کی حدیث حسن لذات ہی ہوتی ہے۔ صحیح اور حسن لذات ہی دونوں حدیثیں حجت ہے۔ پہلی چیز آپ نے سمجھ لی، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جو حدیث سندن حسن بھی ہوتی ہے وہ حدیث صحیح کی طرح کیا ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ سابقہ نشست کے اندر ابھی جزری صاحب کا بھی حوالہ دکھا دیا، اور اوپر محققین کا حوالہ، اور سابقہ نشست میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ جو حدیث ہے کہ غیر اللہ کو آپ پکارا کرو، فرشتوں کو آپ پکارا کرو جب آپ کو مدد چاہیے، وہ حدیث کیا ہے؟ سندن حسن سند کی ہے وہ حدیث۔ امام البانی تک اور غلام مصطفیٰ ظہیر تک سب نے اس کو حسن کہا، یعنی کہ وہ حجت ہے۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ علم الروایہ کی ایک شاخ علم الدرایا ہے۔ جدید دور میں بعض متجددین اور منکرین حدیث کا علم الروایہ کو علیحدہ اور علم الدرایا کو علیحدہ قرار دے کر صحیح احادیث کو قرآن مجید یا بعض الناس کی عقل وغیرہ کے خلاف سمجھ کر رد کر دینا باطل اور مردود ہے۔ اس کی اگر آپ روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں۔ رایہ کو علیحدہ قرار دے کر صحیح احادیث کو قرآن مجید یا بعض الناس کی عقل وغیرہ کے خلاف سمجھ کر رد کر دینا باطل اور مردود ہے۔ کیا بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو حدیث صحیح ہو جاتی ہے، صحیح کی دو قسمیں ہیں نا، ایک سند کے لحاظ سے صحیح ہو جاتی ہے متن کے لحاظ سے، اور ایک ہوتی ہے حسن ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ دونوں حدیثیں حجت ہوتی ہیں۔ اب جو حدیث وہ فرما رہے ہیں حجت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض منکرین حدیث یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کام منکرین حدیث کا ہے سر، کیا کرتے ہیں ان کے نزدیک؟ یعنی میں صرف ابھی حافظ زبیر صاحب کے منہج کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کے وہ شیخ ہے نا، میں ابھی شیعہ منہج کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، ابھی ان کے لحاظ سے باتیں ہو رہی ہے۔ مطلب ہے کہ مرزا صاحب کے شیخ جو ہیں وہ مرزا صاحب کو مردود کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو مردود ہو گئی، ان کی بات باطل ہو گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ منکرین حدیث کا عمل، یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو منکرین حدیث کرتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ پھر قرآن کے خلاف ہے، نہیں یہ پھر عقل کے خلاف۔ انجینئر صاحب کی میسا بھائی آپ نے پوری ویڈیو سنی، انہوں نے اس حدیث پر کیا ڈسکس کی؟ نمبر 1 کیا کہا کہ قرآن کے خلاف ہے، اب دلیل کوئی نہیں دکھا قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں پھر دیکھیں نا، پھر وہ یہ تو عام بازار میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں، نہیں پھر وہ دیکھیں نا وہ اوپر سورج ہے، پھر سورج کو تو ہم یعنی عقلی دلیلیں دے رہے ہیں نا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو جاتی ہے، اور ہم نے بتایا وہ حدیث صحیح ہے، اور انجینئر صاحب نے اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا، ایسا نہیں کہا کہ سند نہیں ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی میرے نزدیک قرآن کے خلاف ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں پھر عقلی طور پہ تو یہ چاند ہے، تو یہ سورج ہے، تو ان کو پکارو۔ اور حافظ صاحب یہ فرماتے ہیں زبیر علی زئی جن کے تعارف سے وہ سب کچھ آج کل حدیثوں پر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ تو منکرین حدیث کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ جناب کیا کرتے ہیں، حدیث صحیح ہو جاتی ہے اور اس کو وہ قرآن کے خلاف کہہ دیتے ہیں یا عقلوں کے خلاف کہہ کے اس کو وہ فرماتے ہیں یہ باطل اور مردود قول۔ اور پیچھے ہم نے ان کا یہ قول پڑھا تھا، حافظ صاحب نے کہا تھا کہ یہ گمراہی ہے، یہ جو روش ہے نا یہ گمراہی کی روش ہے۔ تو یہ سر مختصر آج کے جو ہم نے تبصرہ کیا وہ یہ ہو گیا کہ انجینئر صاحب نے نہ تو سند پر کوئی اشکال کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ 1400 سال میں کن کن ہمارے محدثین نے، مفسرین نے، شارحین نے ان حدیثوں کو قرآن کے خلاف قرار دیا، اور کتمان حق انہوں نے یہ کیا کہ وہ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے کہ یہ دور کی کتاب میں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ شاید علماء نے قبول نہیں کیا اس حدیث کو۔ انہوں نے لوگوں کو یہ تک نہیں بتایا کہ ہمارے علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے سندن، نمبر 2 انہوں نے اس حدیث کو متنن قبول کیا ہے۔ یعنی انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ وہ یہ بتاتے کہ ہمارے علماء اس حدیث کو سند اور متن کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور اس پر باقاعدہ عمل کرتے ہیں، ہاں میرا موقف یہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے موقف کو صرف پیش کیا اور باقی سب کچھ چھپایا، اور اس انداز میں کبھی کہتے ہیں دور کی کتاب میں، کبھی کہتے ہیں قرآن کے خلاف۔ تو جو عام آدمی ہے جو اپنے آپ کا نعرہ تو لگاتے ہیں نا آج کل یہ ہم کتاب بھی ہیں، لیکن کتابیں کون پڑھ رہا ہے ان میں سے، وہ ان کی بات سن کے یہ تاثر لے رہے ہیں کہ یہ تو پھر ہمارے علماء قرآن کے خلاف مانتے ہیں اس حدیث کو، یہ تو پھر دور کی کتاب میں ہمارے علماء تو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے خیانت کی ہے، کتمان حق کیا ہے، اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی خاتم کی آپ کو حدیث آ گئی تو آپ کا کیا کام ہے کہ نبی خاتم کو جب فرمان آ جاتا ہے تو آپ اس کو قبول کریں۔ اگر آپ کسی اصول پر اس کو رد کر رہے ہیں تو وہ پھر اصول ایسا نہیں کہ آپ خود ساختہ اصول بنا کر اپنے ایک شاذ قول آپ بتا دیں لوگوں کو، بلکہ وہ بھی ایک اصول ہے کہ آپ کس طرح رد کریں، کہ آپ بتائیں کہ ہمارے محدثین نے کن اصولوں پر اس کو ٹھکرایا ہے، کن کن لوگوں نے ٹھکرایا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جو اس فیلڈ کے متخصصین تھے، جو اس فیلڈ کے ماہر تھے، ان لوگوں نے اس حدیث پر یہ کام کیا۔ لیکن میسا بھائی ہم نے دیکھا کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں نا، حدیث کی فیلڈ کے، ان سب نے اس حدیث کی سند کو بھی مانا ہے، اس کے متن کو بھی مانا ہے۔
جو ماہر تھے اس فیلڈ کے، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ بہترین ہو گیا جعفر بھائی، بہترین